سیرت و کردار وہ ہر اعتبار سے اتنا محیر العقول ہے، اتنا انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، اور انسانی عقل اسے دیکھ کر اس طرح انگشت بدندار رہ جاتی ہے کہ اس کا کوئی متقابل، اس کا کوئی برابر تو دور کی بات ہے، اس سے کہیں درجوں نیچے بھی کوئی شخصیت پوری تاریخ انسانی میں حضور کے قرب و جوار میں بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اب جب ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے تو حضور کو بھی عطا ہوئے۔ یہ جو معجزات ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں، میں ان کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جس نبی کو بھی معجزات ملے ہیں ان معجزات کے خواص میں سے یہ ہے کہ نمبر 1، جس علاقہ میں معجزہ کے ساتھ وہ نبی بھیجا جائے وہ اس علاقے اور اس ماحول کی اعلیٰ ترین جو انسانی کمال ہے اس سے بھی اونچا ہو، جو اجتماعی انسانی دانش ہے، اجتماعی انسانی غور و خوض ہے، فکر، تدبر، علم و فن، اس کی جو بھی سطح ہو، پورے معاشرے کی اجتماعی سطح، نبی کا کمال اس سے بلند تر ہوگا تو انسانی زندگی اس کے سامنے اپنا سر چھپائے گی۔ اگر تمام انسان مل کر بھی اپنے وصف میں، اپنے فن میں، اپنی کسی صلاحیت میں نبی کے کمال کے برابر ہو جائیں تو وہ اس کی کبھی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے۔ سو جو کمال بھی کسی نبی کو دے کر بھیجا گیا وہ اس علاقے میں اعلیٰ ترین انسانی کمال سے بھی ماورا ہوتا تھا اور انسانوں کی اجتماعی کاوش و عظمت سے بہت آگے ہوتا، تاکہ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر اور ہماری سطح سے اوپر کی چیز۔ یہ پہلا وصف ہوتا تھا معجزے کا۔ پھر دوسرا وصف یہ ہے اور صفت اس کی کہ جو پہلے تمام معجزات میں مشترک رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کار فرما رہی اسی وقت تک اس کا معجزہ بھی باقی رہا۔ جب تک نبوت دنیا میں موجود رہی اس کا معجزہ بھی اس کے ساتھ موجود رہا، اور جب نبوت کا دور ختم ہوا تو معجزہ بھی دنیا سے ناپید ہو گیا۔ نبوت کے ساتھ اس کی تصدیق کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے دیا جانے والا وہ کمال جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ بھی نبی کے ساتھ گیا۔ پھر تیسری صفت یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اپنے ظاہری حواس سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ جتنے انبیاء تھے ان کو جو معجزات دیے وہ حواس سے ظاہری سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اونٹنی دے دی محسوس ہوتی تھی، یہ عصا دے دیا محسوس ہوتا تھا، کسی نابینا کو بینائی عطا کر دی اسے محسوس ہوتی تھی، کسی کا کوڑ دور کر دیا، کسی کا برس دور کر دیا، حتیٰ کہ کسی کو موت سے اٹھا کر زندگی دے کر اللہ کے امر و اذن سے کھڑا کر دیا، یہ سب کچھ محسوس ہوتا تھا۔ یعنی وہ جو معجزات تھے وہ حواس کے دائرے میں ہوتے تھے۔ یہ ان انبیاء کے معجزات کی خصوصیت تھی۔ اور چوتھا وصف یہ اس پچھلے کی جز ہے کہ وہ تمام معجزات وقتی و عارضی ہوتے تھے جو ایک خاص زمانے کے بعد ختم ہو گئے۔ اب ان کا ذکر ملتا ہے، نہ ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں موجود ہے۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لائے اور دنیا میں حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، تو آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بھی بنایا گیا، مگر لازم تھا کہ ساتھ معجزہ دیا بھی جائے، اور وہ معجزہ دیگر تمام معجزوں سے اتنا یکسر مختلف ہو، اتنا منفرد ہو، اتنا ممیز اور ممتاز ہو کہ جس طرح حضور کی نبوت کا کوئی تقابل اور موازنہ دوسرے انبیاء کی نبوتوں سے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور کو عطا کیے جانے والے معجزے کا تقابل بھی
تشبیہ کسی دوسرے نبی کے معجزے سے نہ کیا جا سکے، وہ اتنا منفرد ہو، اتنا بے مثال ہو۔ سو وہ جو معجزہ آقا علیہ السلام کو عطا کیا جو ہر اعتبار سے بے مثل تھا اور دائمی تھا، ابدی تھا، اس معجزہ مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ حضور کو عطا ہونے والا سب سے بڑا معجزہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن دو صورتوں میں آیا ہے، دو صورتوں میں، ایک ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت۔ قرآن ناطق آقا علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہے، اور قرآن صامت وہ ہے جو جبریل کے ذریعے حضور تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو پڑھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، اور ایک وہ قرآن ہے جو محبت کرنے کے لیے ہے۔ ایک دونوں اکٹھے ہوں تو پھر مقصود مشیت الہی وہ نصیب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں تھوڑا جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیا ہے، اس قرآن کے نازل ہونے میں 23 برس لگے ہیں۔ یہ آیت آیت کر کے اترا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اور شخصیت وہ انسانیت کو اور اس عالم شہادت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی بار سر سے پاؤں تک پورے وجود اطہر کی شکل میں اکٹھی عطا کی ہے۔ گویا وہ قرآن اس قرآن کی تفسیر بنا ہے۔ یہ تھوڑی مختلف اور منفرد بات ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے آیات الہی کی شکل میں اتارا، حضور کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی سیرت اس کلام الہی کی تفسیر بعد میں بنی ہے۔ وہ قرآن خود مصطفیٰ کی ذات اور شخصیت کی تفسیر پہلے پڑھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اترنے میں اور حضور کے بیان کرنے میں جو آپ کو ایک ربط دکھائی دیتا ہے، اس میں دو پہلو اہم ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ قرآن مجید میں صاف کہیں نہیں آتا تھا کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں سے پہلے ہے، فلاں کے بعد ہے۔ صرف وہی آتی تھی اور اس میں آیات ہوتی تھی جتنی بھی ہوتی۔ آقا علیہ السلام کو ریسیو کرتے، وصول کرتے، اور حضور کاتبین وحی کو بتا دیتے کہ یہ فلاں والی سے پہلے لکھ دیں، فلاں والی سے بعد میں لکھ دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو قرآن کی ترتیب کی خبر تھی، اور اس لیے خبر تھی کہ حضور اس تعلیماتی قرآن کی بھی اصل تھے، وہ تفسیر تھے، مصطفیٰ اصل مطلب تھے۔ اس قرآن کو آقا علیہ السلام نے لکھوایا۔ اب یہ جو قرآن آیا ہے، اس قرآن کی بھی اور آقا علیہ السلام کی بھی دو بعثتیں ہیں، دو بعثتیں۔ آقا علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں۔ ایک بعثت آقا علیہ السلام کی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور وصال تک جو آقا نے 63 برس کا عرصہ حیات گزارا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی پہلی بعثت تھی، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اس رسول مکرم کو بھیجا ہے۔ جب ابھی جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، انسانی طبقات میں نفرت عداوت کا دور تھا، طبقاتی تقسیم کا دور تھا، شعور سے محرومی کا دور تھا، عقل و فکر اور خرد اس سے انسان کی محرومی کا دور تھا۔ اس سارے دور کو آج بھی تاریخ انسانی میں دیکھیں، اب جو تاریخ کی کتاب پڑھ لیں، اس کو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا۔ حالانکہ فلسفہ یونان بھی تھا،
روم و ایران کی تہذیبیں بھی تھیں، ہندوستان کا کلچر تھا، یہ پرانی تہذیبیں تھیں، مگر اس کے باوجود تاریخ انسانی میں اسلام سے قطع نظر